اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملاءمت کیفیاتہ الذی قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل ان يكون والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیة۔ عزیزان گرامی، خداوند کریم نے اپنی کتاب کریم کے اندر گزشتہ انبیاء کے قصوں کو نقل فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ان کی داستانوں میں صاحبان عقل کے لیے، صاحبان شعور کے لیے نشانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اندر ایک قصہ ہے، قصہ طالوت اور جالوت۔ آئیے اس قصے کو ہم بیان کرتے ہیں، اور اس داستان کو، اس قصے کو ہم آج کے اپنے دور میں رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اس قصے کا ہمارے دور سے، اور یہ دور امام زمانہ ہے، اس دور سے اس قصے کا کیا ربط ہے۔ عزیزان گرامی، بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ اور ہارون کے بعد، موسیٰ اور ہارون کے جانے کے بعد، پیغمبر کے امت سے جانے کے بعد، یہ قوم گمراہ ہوتی رہی اور گناہوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھکیلتی چلی گئی۔ پھر دور آیا حضرت اشماعیل کا، اور حضرت اشماعیل نبی ان کو آ کے امر بالمعروف کرتے رہے، نہی عن المنکر کرتے رہے، لیکن یہ قوم موسیٰ جیسے نبی کے جانے کے بعد اتنا گناہوں میں غرق ہو چکی تھی کہ ان کو معروف اور منکر کا فرق اور تمیز سمجھ نہیں آتی تھی۔ عزیزان گرامی، اس اگر قصے کو دیکھا جائے تو آج کے دور میں پیغمبر اکرم کے گئے ہوئے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، نبی ہمیں اپنی شریعت دے کر گئے، نبی ہمیں اپنے بیٹے مہدی کے بارے میں بیان کر کے گئے، نبی ہمیں معروف کے بارے میں بتا کے گئے، نبی ہمیں منکر کے بارے میں بیان کر کے گئے۔ عزیزان گرامی، آج کے دور میں دیکھا جائے تو خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا حضرت جابر سے کہ جابر، وہ دور کیسا ہوگا کہ جب تم اپنی عورتوں کو فاسد دیکھو گے اور اپنے نوجوانوں کو فاسق دیکھو گے۔ تو کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ کہا بلکہ اس سے بری صورتحال ہوگی۔ کہا کیا رسول اللہ؟ تو کہا وہ دور ایسا ہوگا کہ تم لوگ امر بالمعروف نہیں کرو گے اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ کہا نہیں، اس سے برا دور آئے گا، اس سے بری صورتحال ہوگی۔ کہا کیا ہے رسول اللہ؟ کہا کہ امر بالمعروف کرنا تو دور کی بات، تم لوگ اگر کوئی کر رہا ہوگا بھی تو اس کے امر بالمعروف پر عمل نہیں کرو گے، اس کے نہی عن المنکر کو سنو گے نہیں۔ تو کہا کیا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ کہا نہیں، اس سے برا دور آئے گا۔ کہا کیا؟ کہا وہ دور ہوگا کہ جس کے اندر معروف کو منکر سمجھا جائے گا، منکر کو معروف سمجھا جائے گا۔ ایسا نہ کریں، پیغمبر کے جانے کے بعد آج اس دور میں ہم رہ رہے ہیں، آپ بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آج کا دور وہ دور ہے کہ جس کے اندر خواتین فاسد ہو چکی ہیں، بے حجاب ہو چکی ہیں، بے پردگی کو اچھا سمجھا جاتا ہے، پردے کو، حجاب کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں غنا اور موسیقی کو اچھا سمجھا جاتا ہے،
اور جس منقبت میں جس نعت میں موسیقی نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بس ایسی ہی تھی، یہ میں معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں۔ وہ سامعین جو منقبت سنتے ہیں، یعنی اس دور میں اہل بیت علیہم السلام پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کے ذکر کو ہم لوگ موسیقی کے ساتھ، غنا کے ساتھ، آلات لہو و لعب کے ساتھ مکس کر کے ساری دنیا کو سناتے ہیں کہ یہ ہمارے ائمہ جس چیز سے ہمیں روکتے رہے، آج ہم اسی شیء حرام کے ساتھ اپنے ائمہ کے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جس کی پیشگوئی خاتم الانبیاء نے اپنی زندگی میں کی تھی۔ عزیزان گرامی، حضرت اشمعیل جب آئے اور انہوں نے آ کے امت نے آ کے کہا کہ یا نبی اللہ، کوئی ہمیں اس بنی اسرائیل کے برے اعمال کی وجہ سے خداوند کریم نے ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ جالوت کو مسلط کر دیا۔ جب جالوت کو خدا نے مسلط کیا تو یہ قوم دوڑی دوڑی نبی کے پاس آئی اور کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، کوئی ہماری مدد کیجئے کہ اس ظالم و جابر سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ تو قرآن کے اندر خداوند کریم ارشاد فرما رہے، خدا نے اس قوم کے لیے حضرت اشمعیل نے کہا کہ خداوند کریم نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو بھیجا کہ جو جالوت پر سلطہ پائے گا اور جالوت کو شکست دے گا۔ عزیزان گرامی، جب باری آئی جالوت سے جنگ کرنے کی تو اب قرآن کریم کے اندر ہے کہ بہت آخر میں بہت مختصر کر کے، کیونکہ ہمارا یہ وقت مختصر ہے، اس سے مختصر کے پوری آیتیں میں نے حذف کر دی قرآن کی، چند آخری آیتیں، کہ آخر میں بہت چند گنے چنے لوگ رہ گئے تھے، مخلص لوگ، کہ جنہوں نے حضرت طالوت کی بات کو مانا اور ان کے ساتھ جالوت سے مقابلہ کیا اور طالوت نے جالوت کو شکست دی۔ درس یہ ملتا ہے کہ جب آخری زمانے کے اندر امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو بہت چند گنے چنے مخلص لوگ رہیں گے کہ جو امام زمانہ کی نصرت کریں گے، امام زمانہ کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے کثرت سے ہم سب کو جو منتظرین امام زمانہ ہے، اپنی صبح کریں تو ذکر امام زمانہ سے، شب کریں تو ذکر امام زمانہ سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ معرفت امام زمانہ میں اضافہ ہو۔ عزیزان گرامی، انہی کلمات کے ساتھ آخر میں دعا ہے کہ بار الہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، طٰہٰ، یاسین، مزمل اور مدثر کا، کہ بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آخری امام، اپنے آخری وصی، اپنے آخری ولی کی معرفت نصیب فرما۔ بار الہ ہمیں توفیق دے ویسی زندگی جینے کی جیسا وقت امام ہم سے چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد وعترته الطاہرہ، اللہم صل علی محمد وعترته الطیبین الطاہرین۔